السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس دور میں ہر جگہ یہ باتیں سننے کو آ رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ ہمارے نوجوان یعنی کہ مسلم معاشرے کے نوجوان آج کے ٹائم میں اگر کسی غیر مسلم کو بھی دعوت دو دین کی تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے نوجوان غیر مسلموں سے زیادہ شراب پی رہے ہیں۔ بیئر کی شاپ پہ جاؤ تب دیکھو تب بھی اکثر تعداد میں مسلم نوجوان، اور شراب کی دکانوں میں شام کے ٹائم میں اور بھی جس وقت بھی وہ دکانیں کھلتی ہیں زیادہ تر مسلم نوجوان پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نوجوان جو شراب اللہ نے حرام کی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، یا پھر جانتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، یا پھر ان کو ٹھیک سے کوئی بتانے والا ابھی تک نہیں ملا ہے جو اس کے گناہ کو بتا سکے۔ ایمان بالا ہونے کے باوجود شراب پینا یا بیئر پینا یا ان کے نام بدل کر پینا یہ کیسا ہے؟ یہ سبھی باتیں آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 27475۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس سے 40 راتیں راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کفر کی موت مرا۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو کفر کی موت مرا 40 راتوں تک، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر دوبارہ یہ حرکت کی یعنی دوبارہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسے تنت الخبال سے پلائے۔ سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینت الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پیپ۔ جو دنیا میں شراب پی گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تینت الخبال یعنی کہ جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ اس کی شرح ہے الخمر، یعنی کہ خمر سے ماخوذ ہے بامانی چھپانا، اسی سے خمار المرات ہے، عورت کا دوپٹہ یعنی سر چھپانے والا کپڑا۔ چنانچہ کوئی چیز جب کسی کو ڈھانپ لے تو کہتے ہیں خمرہ۔ نمبر 1، نشے کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ نمبر 2، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اخترملعیز سے ماخوذ ہے، یعنی جب آٹا خمیرہ حالت میں ہو جائے تو یہ جملہ بولتے ہیں۔ نشے کو خمر اس لیے کہا گیا ہے کہ پکنے تک اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی رائے کو ترجیح مل جائے اور اس کا فیصلہ ہو جائے یعنی پک جائے تو خمر الرائے کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کچھ کے نزدیک اس لیے خمر کہتے ہیں کہ عقل سے خلط ملط ہو جاتا ہے، عقل سے خلط ملط ہو جاتا ہے، یعنی مخامرہ کے بمانی مخالطہ سے ماخوذ مانتے ہیں۔ چنانچہ مقولہ ہے دخلت فی خمار الناس، میں لوگوں سے مل گیا۔ تینوں معنی قریب قریب ہیں، یعنی نشے کو پکنے تک چھوڑ دیا پھر وہ عقل سے خلط ملط ہو کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ انگور کے پکائے گئے پانی کو خمر کہتے ہیں، اور جو بھی چیز عقل کو معاف کر دے وہ بھی اس کے حکم میں ہے۔ جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ انگور کی شراب کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی کثیر مقدار نشہ کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، اور پینے والے پر حد واجب ہے۔ یعنی کہ اکثر علماء محدثین کی جماعت اس بات پر جمع ہے کہ جس چیز کی زیادہ تعداد نشہ کرے اس کی تھوڑی تعداد بھی حرام ہے۔ نیکی اور اچھے کام جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دیے ہیں۔ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہم پر ایک دم ہی شریعت نافذ نہیں کی، ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی دم ہی شریعت نافذ
نہیں کی بلکہ آہستہ آہستہ لاگو کی۔ چنانچہ شراب کی حرمت بھی اس قبیل سے ہے۔ شراب کے بارے میں پہلا حکم حسب ذیل الفاظ میں نازل ہوا۔ شراب کے تعلق سے جو پہلا حکم نازل ہوا وہ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 219 میں پہلی آیت نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ سے یہ لوگ شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو جواب دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیسے کریں، تو کہہ دیجئے ضرورت سے زائد خرچ کر ڈالو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں، شاید تم غور و فکر کرو۔ پھر دوسری مرتبہ دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 43، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں تمہاری کوئی کہی ہوئی بات کا علم ہو جائے۔ پھر تیسری مرتبہ جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 91۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ پھر آیت نمبر 90 اور 91 دو نازل ہوئی سورہ مائدہ کی۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جوئے والے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام اور اس کو پینے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ یہ الخبائث یعنی کہ خباثتوں کی جڑ ہے، کیونکہ شرابی آدمی انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں، شعور میں احمقیت یعنی کہ پاگل پن اور عقل سے جنون کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں اور شعور سے احمقیت میں اور عقل سے جنون کی طرف چلا جاتا ہے۔ باتیں اکھڑ جاتی ہیں، راز کھل جاتے ہیں اور شرابی آسمان اور زمین کی پہچان بھول جاتا ہے۔ لمبائی اور چوڑائی سے بے علم اور بھلائی اور برائی کی معرفت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ گالی گلوچ، جھگڑے، قتل، زنا اور دیگر بے حیائی کے کاموں سے پرہیز نہیں کرتا، اور جن کاموں کو صحیح الظن انسان کرنا پسند نہیں کرتا نشے بالا بغیر کسی خوف کے کر گزرتا ہے۔ صحیح شدہ آدمی جس کام کو کرنا پسند نہیں کرتا، نشے والا آدمی اس کو بنا کسی ڈر کے کر لیتا ہے۔ کچھ اوقات یعنی کہ کچھ ٹائم، کچھ حالتوں میں ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ بچے بڑے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بے وقوف لوگ بھی اسے دیکھ کر ہنستے ہیں۔ کئی بار ایسی حرکتیں کرتا ہے شرابی کے بچے بھی، بڑے بھی اور بے وقوف لوگ بھی اسے دیکھ کر ہنستے ہیں، اور کچھ اوقات اپنے ہی بول اور برات سے کھیلتا ہے، چہرے پر مل لیتا ہے گندگی کو۔ سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ گویا انسان بڑے مرتبے والا ہو، مگر نشے کی لت پڑنے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں اور اعتبار سے گر جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ان کی بات سنن نسائی حدیث کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 5236۔ تو حضرت عثمان فرما رہے ہیں شراب سے بچو کیونکہ یہ خباثتوں کی جڑ ہے۔ پہلے زمانے میں ایک عابد انسان تھا، اسے ایک عورت نے اپنے دام فریب میں گرفتار کرنا چاہا، ایک عورت نے اسے اپنے چنگل میں پھنسانا چاہا، اور ایک لونڈی کا اس شخص کے پاس اس بہانے سے بھیجا کہ میں تجھے گواہی کے لیے بلا رہی ہوں۔ اپنی ایک لونڈی کو، اپنی ایک غلام کو اس بہانے سے بھیجا کہ میں تجھے کسی گواہی کے لیے بلا رہی ہوں۔ تو وہ شخص اس لونڈی کے ساتھ چلا آیا، عابد شخص، بڑھیا انسان۔ جب وہ شخص اندر جاتا ہے تو وہ لونڈی مکان کے ہر دروازے کو بند کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عورت کے پاس پہنچا جو نہایت حسین اور جمیل تھی، اور اس عورت کے پاس ایک لڑکا اور شراب کا ایک برتن تھا۔ اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے تاکہ تم مجھ سے صحبت کر لے۔ وہ عورت کہہ رہی میں نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا، میں نے آپ کے پاس جھوٹی خبر بھیجی تھی، میں نے تو اس لیے بلایا تھا کہ تم مجھ سے صحبت کر لے، یعنی کہ ہم بستری کر لے، زنا کر لے، یا اس شراب میں سے ایک گلاس پی لے۔ دوسرا آپشن دیا یا تو مجھ سے زنا کر، یا پھر شراب کا ایک گلاس پی لے، یا اس لڑکے کو قتل کر ڈال۔ وہ شخص بولا مجھے اس شراب کا ایک گلاس پلا دو۔ وہ سوچا زنا بھی بڑا گناہ ہے، قتل بھی بڑا گناہ ہے، تو چلو شراب پی لیتا ہوں، شراب کا ایک گلاس پلا دو۔ اس عورت نے ایک گلاس اسے پلا دیا۔
جب اسے لطف آیا تو بولا اور دو، اور پھر وہاں سے نہ ہٹا جبکہ اس عورت سے صحبت نہ کر لی، یعنی کہ شراب پینے میں مزہ آیا تو اس نے اور شراب پی، پھر وہاں سے تب تک نہیں ہٹا جب تک اس عورت سے صحبت نہ کر لی، شراب پینے کے بعد عقل کھو بیٹھا اور صحبت بھی کر لی، زنا بھی کر لیا اور اس لڑکے کا ناحق خون بھی کر دیا، تو تم شراب سے بچو، کیونکہ اللہ کی قسم شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ کوئی بھی برا فعل کر سکتا ہے۔ جو ایک پیالہ پیتا ہے وہ مزید طلب کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی لیے شریعت نے نشہ آور چیز کی قلیل مقدار بھی حرام کر دی ہے، کم مقدار بھی حرام کر دی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث آ رہی ہے 3128 نمبر پہ ہے ابو داؤد شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ جیسے تمباکو ہوتا اپنے یہاں، تھوڑا تمباکو کسی کو نشہ نہیں کرتا لیکن کسی کو بہت نشہ کرتا، تو اگر کوئی زیادہ تمباکو کھائے تو بہت زیادہ نشہ ہو جاتا، تو تمباکو کی رسول اللہ کہیں جس کی کثیر مقدار زیادہ مقدار نشہ کرتی ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، تو یعنی کہ تمباکو زیادہ جو نشہ کرے گا تو تھوڑا بھی حرام ہے، جیسے بیڑی، سگریٹ، تمباکو سے بننے والے جتنے بھی آئٹم ہیں۔ معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے انتہائی حد تک نشے کا دروازہ بند کر دیا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی چسکی بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ شراب کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا جائے گا، چنانچہ فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے، ہم بیئر پیتے ہیں، بیئر کے اندر فلاں ہے، یہ خاصیت ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی خصوصیت گناتے ہیں اور برانڈی اور پتہ نہیں کس ناموں سے اس کو بتاتے ہیں، تو ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث سنن ابو داؤد کی، ابو داؤد کے اندر 3135 نمبر کی حدیث، میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے اور وہ اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شراب کا جو بھی نام رکھ لیا جائے وہ حرام ہی ہے، مثلا نبیذ یا عرق، بیئر، بسکی، شیمپین، ووڈکا، آبے زو وغیرہ، لہٰذا اس مقام پر انسان اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا کہ جو میں پی رہا ہوں اس پر خمر اور شراب کا لفظ صادق نہیں آتا، یہاں تک کہ کوئی بھی کسی بھی نشے کو خمر کے دائرے اور نام سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5157، ہر نشہور چیز خمر ہے، ہر نشہور چیز شراب ہے، ہر نشہور چیز خمر ہے۔ جب ہر نشہور کو خمر کہتے ہیں تو اس کی حرمت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، بخاری کتاب الاحکام باب امر الوالی کے اندر ہے۔ احادیث میں ان لوگوں کا رد بھی موجود ہے جو کہتے ہیں شراب سے ہمیں نشہ نہیں ہوتا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر نشہ لانے والی چیز کو حرام کیا ہے، خواہ کسی کو نہ کسی کو نشہ ہو کسی کو نہیں ہو۔ ہوتا کئی بار ایسا ہوتا کہ کچھ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، مجھے بھی بیڑی اگر کوئی پیتا گاڑی کے اندر یا تو ایک دم سر درد شروع ہو جاتا، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ تو احادیث میں ان لوگوں کا ردی موجود ہے جو کہتے ہیں شراب سے ہمیں نشہ نہیں ہوتا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شریعت اسلامی نے ہر نشہ لانے والی چیز کو حرام کیا ہے، خواہ کسی کو نہ آئے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو وہ نشہ کر دیتی ہے، اس لیے جو ان پر حرام وہ ان پر بھی اسی طرح حرام ہے۔ اس کی مثال حدیث میں گزر چکی ہے کہ جس کی کثیر مقدار نشہ کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ حالانکہ تھوڑی مقدار نشہ نہیں کرتی لیکن پھر بھی اسے حرام قرار دیا گیا، کیونکہ وہ نشہ لانے والی چیز تو اسی طرح ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کو نشہ نہیں ہوتا مگر چونکہ حقیقت میں وہ نشہ وار چیز ہے اس لیے ان پر بھی حرام ہے۔ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ شراب کے ذریعے شیطان تم میں بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کون؟ تمہارا دشمن شیطان شراب کے ذریعے تمہیں بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کتنے ہی دوست جب شراب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان میں سے کوئی دشمنی اور بغض نہیں ہوتا، ان میں کوئی دشمنی اور بغض
نہیں ہوتا، مگر جب شراب پی لیتے ہیں تو آپس میں جھگڑا، فساد اور بغض شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی صلح بھی ہو جائے تو پھر بھی دل صاف نہیں ہوتے۔ بلکہ کئی مرتبہ سننے میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ شراب پی کر کسی دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر ڈالا تو قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بغاوت اور دشمنی اور بغض کس وجہ سے ہوئی؟ محض شراب کے گھونٹ سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں 2717 نمبر کی حدیث ہے 2770 کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، شراب نہ پی کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے، ساری برائیوں کا راستے یہاں سے کھلتا ہے، چابی ہوتی ہے نا اس کے اندر، تو شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں شراب سے بچنے کی اور اس کام سے رکنے کی تلقین کی جس میں نشے کا کچھ بھی تعلق ہے، شراب سے بچنے کی اور اس کام سے رکنے کی تلقین کی جس میں نشے کا کچھ بھی تعلق ہے، کچھ بھی، جیسے بیڑی میں بھی نشے کا تعلق ہے، سگریٹ میں بھی نشے کا تعلق ہے، تمباکو میں بھی نشے کا تعلق ہے، خیمیوں میں بھی نشے کا تعلق ہے، گٹکوں میں بھی نشے کا تعلق ہے۔ شراب پر 10 مختلف طریقوں کی بنا پر لعنت کی گئی ہے، 10 الگ الگ طریقوں کی بنا پر شراب پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی 3121 نمبر کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں، شراب پر اور اس کے پینے پلانے والے، بیچنے اور خریدنے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے اور جس کی طرف شراب اٹھائی گئی ہے، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں یہ 2725 نمبر میں ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کی قیمت کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کی قیمت کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ شراب بیچنے والے پر، اس سے کمائی کرنے والے پر۔ ان 10 کے علاوہ ایک اور حالت بھی ہے جس سے اسلام نے منع کیا، اور اس سے مراد اس مجلس میں بیٹھنا جس میں شراب کا دور چلتا ہے، ان پارٹیوں میں جانا جس میں شراب پی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ بات ہم نہیں فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2246، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بات ہے یہ، وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ داخل ہونے دے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں ننگا داخل نہ ہو، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوانوں پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ اس انسان کی حالت ہے جو نہ شراب پیتا ہے اور نہ ہی مذکورہ اعمال میں سے کوئی کام کرتا ہے، تو جو انسان پیتا ہے اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5578 نمبر کی، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی کہ مسلمان نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی سے ایمان کی نفی کی ہے، لہذا جو انسان ایسی حالت میں دنیا سے جائے گا تو اس کا حساب تنگ اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی 2721 نمبر کی حدیث ہے، شراب پینے کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کم از کم یہ بات تو ضرور ہوگی کہ جو مسلمان دنیا میں شراب پیے گا اسے آخرت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی 5575 نمبر کی حدیث میں، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر توبہ نہیں کی تو آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس سزا کے تحت وہ انسان بھی آ جاتا ہے جسے شراب پینے کے باوجود نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی سزا کا سبب محض پینا قرار دیا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سحر السنہ میں لکھتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ شراب جنتیوں کے لیے ہے اور جب اس سے محروم ہو گیا تو جنت کیسے داخل ہو سکتا ہے، جنت میں کیسے داخل ہو سکتا؟ شراب ایک چیز کا نام ہے، جنت میں بھی پلائی جائے گی، لیکن وہ شراب کچھ اور ہے، اس کا جائے گا کچھ اور ہے، اور وہ اچھی شراب ہے۔
اور یہ دنیا کی شراب یہ خبیث شراب ہے اور یہ حرام ہے۔ تو آپ کوئی لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جنت کی شراب میں شراب پلائی جائے گی، کیا بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ جنت کی شراب کے کیا معنی ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو یہ سخت ترین سزا ہے کہ جو جنت میں دخول کو مانے ہیں، یہ اس کے لیے سخت سزا ہے جو جنت میں نہ داخل ہونے دیا جائے گا اس کو۔ مزید فرمایا اہل سنت کے یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شرابی آدمی نہ تو جنت میں جائے گا اور نہ ہی وہاں پر شراب پیے گا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دے تو پھر جنت میں بھی چلا جائے گا اور شراب بھی پی لے گا۔ اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو جنت میں جائے گا اور جنت کی شراب بھی پی لے گا، یعنی یہ گناہ دیگر کبیرہ گناہوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تحت ہے۔ یہ فتح الباری میں ہے 32 اور 33 نمبر پہ۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 راتیں اس سے ناراض رہتا ہے، جو دنیا میں اس کو سزا ہے شرابی کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ اس سے 40 راتیں ناراض رہتا ہے، اور اگر اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ ہم نے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا یہ سزا اور اس سے کفر اصغر مراد ہے، ہاں اگر شراب کے پینے کو جائز سمجھتا ہے تو کفر اکبر ہوگا۔ کوئی انسان اگر شراب کو پینے کو جائز سمجھتا ہے تو کفر اکبر، اور کوئی حرام سمجھتا ہے تو یہ کفر اصغر ہوگا، یعنی کہ چھوٹا کفر، اور کوئی جائز کہے گا اسے تو وہ کافر ہو گیا پوری طریقے سے، یعنی کہ بڑا کفر کیا اس نے، کفر اکبر۔ شراب اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے، بلکہ اگر انسان پی لے تو 40 دنوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی 1517 نمبر کی حدیث ہے، جس نے شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر دوبارہ لوٹا یعنی کہ دوبارہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر تیسری بار بھی شراب پی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر چوتھی مرتبہ لوٹا یعنی کہ چوتھی مرتبہ شراب پی اللہ تعالیٰ پھر اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ چوتھی بار میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا اور اسے نہر الخوال سے پلائے گا۔ کہا گیا ہے عبد الرحمن، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے عبد الرحمن، نہر خوال کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہے، یعنی کہ اگر چوتھی مرتبہ توبہ نہیں کی تو جو نہر میں جہنمیوں کا پیپ بہے گا اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کو پلائے گا، آخرت میں اس کو پلائے گا۔ یہ حالت اس انسان کی ہے جو شراب پیتا ہے، مگر جو شراب پینے پر ہمیشگی کرتا ہے، جو پیتے ہی رہتا ہمیشہ موت تک، اس کی صفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بیان کی ہے، آؤ یہ بھی حدیثوں کے مطابق جان لیتے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ میں 2720 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر ہمیشگی کرنے والا بتوں کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ بتوں کی عبادت یعنی کہ مورتی پوجا، جیسے کہ مکہ کے کافر بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی طرح ہے وہ شخص، یعنی کہ پوری طریقے سے کافر ہے۔ شراب کی حد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، یعنی کہ شرابی کی سزا اسلام کے مطابق جس دیش میں اسلامک قانون ہو اس میں حد کیا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ سنن نسائی کی 5232 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر پیے تو قتل کر ڈالو۔ 2 بار تو کوڑے مارنے کا حکم دیا رسول اللہ نے، اور تیسری بار میں قتل کرنے کا۔ یہ ہے شرابی کی سزا، مگر منسوخ ہو گئی اور کوڑے کی سزا باقی رہی۔ ان کی تعداد 40 ہے، پھر بعد میں یہ سزا جو تھی منسوخ ہو گئی تھی، لیکن کوڑوں کی سزا باقی ہے۔ اگر کوئی شراب پیے تو اس پر 40 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ بات ہمارے مسلم نوجوان جو بھی آپ کے جاننے والے ہوں، یہ ویڈیو آپ ان کو شیئر کریں اور ان کو یہ ویڈیو سنائیں، جو گھر میں، رشتہ داری میں، پڑوس میں، محلے میں رہنے والے نوجوان ہوں، دعوت کی نیت سے، اچھے اعمال کی نیت سے اور اللہ سے نیکی کی امید کے ساتھ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں اور لوگوں کو یہ سنائیں اور یہ حدیثیں دکھائیں،
اور لوگوں کو اس کے بارے میں جاگرک کریں تاکہ مسلم نوجوان صحیح راستے پر آ جائیں. اور ہماری محنت سے اور کوشش سے ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آتا ہے تو آخرت میں ہماری مغفرت کے لیے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہو، ہمارے لیے کافی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس ایک نیکی وجہ سے ہماری مغفرت کا فرما دے. تو سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز جو ہم دلائل کے ساتھ بنائیں کسی بھی ٹاپک پر تو آپ کے پاس پہنچتی رہے. تو IIRC TV توحید کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.